مجھے جب میں نے دیکھا 2025 میں، اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں اگر 10 بڑی خبریں رہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ طالبان کے منتری دیوبند گئے۔ اب آروپ یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو بھگوا طاقتیں ہیں، جو فنڈامنٹلزم کی بات کرتے ہیں، کنزرویٹزم کی بات کرتے ہیں، بھارت کو پاشان یگ میں لے جانے کی بات کرتے ہیں، ان کا تو مدنی صاحب بڑا ویرودھ کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہمیں تو ماڈرن ہونا چاہیے، ہمیں کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کام کرنا چاہیے، اور ایک ایسی طاقتوں کو جن کو پوری دنیا میں لعنتیں دی جا رہی ہیں، جنہوں نے عورتوں کی ایجوکیشن کو بین کر دیا ہے، جنہوں نے واقعی سٹون ایج میں افغانستان کو لے گئے ہیں، انہیں دیوبند ان کا ویلکم کرتا ہے۔ تو آپ جہاں تک ریسیو کرنے کی بات ہے کہ ان کا استقبال کیا گیا، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ دیوبند نے ان کا استقبال کیا ہے۔ کوئی بھی مہمان جائے گا، دیوبند کھلا ہوا ہے، دیوبند نے ان کو انوائٹ نہیں کیا۔ نمبر 1، بالکل انوائٹ نہیں کیا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، حالانکہ میں دیوبند کے ایڈمنسٹریشن میں ڈائریکٹ نہیں ہوں، صرف ان کی کمیٹی میں ہوں جو ٹرسٹ ہوتا ہے، بس ایک ٹرسٹی ہوں تو، لیکن مینجمنٹ میں نہیں ہوں میں۔ لیکن پھر بھی اتنا مجھے معلوم ہے کہ دیوبند نے ان کو انوائٹ نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانے کی خواہش ظاہر کی اور وہ چلے گئے۔ اب گئے تو مہمان ہیں، تو یہ کہتے ہیں بھاگوت صاحب کو بھی جانا چاہیے، ان کا بھی استقبال ہوگا، اس سے اچھا ہوگا، کم نہیں ہوگا اس سے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر بھاگوت صاحب بھی جائیں گے تو سارے ڈفرینسز کے باوجود جب مہمان آیا تو اس کا استقبال کیا جائے گا، کوئی بھی ہو، بلکہ جس سے زیادہ اتفاق نہیں ہے اس کا زیادہ اچھا کیا جائے گا۔ لیکن وہاں ہم دیکھ رہے تھے جو طالب تھے، جو لوگ وہاں اسٹوڈنٹس تھے، ان میں عجیب دیوانگی تھی طالبان کو لے کر۔ ارے بھائی وہ آپ ایک مرتبہ بھاگوت صاحب کو تو لے جائیے نا وہاں، تو آپ کو پتہ چلے گا لوگ کیسے استقبال کریں گے ان کا بھی۔ لیکن بھاگوت صاحب کی آئیڈیالوجی، مہمان دیکھیے، جو مہمان ہے وہ مہمان ٹھیک ہے، لیکن بھاگوت صاحب کی آئیڈیالوجی دیوبند کی آئیڈیالوجی سے الگ ہے بالکل۔ یہاں طالبان یہ کلیم کرتے ہیں، اور یہ تو بالکل فیکٹس ہیں، کہ دیوبند کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی طالبان کی آئیڈیالوجی ہے۔ تو جب جو لوگ وہاں رول کرتے ہیں، آپ اپنے کو کیسے الگ کریں، کیسے اپنے کو ماڈرن کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک بتائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام میں بچیوں کی تعلیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا بچوں کی تعلیم کا حق ہے، کوئی فرق نہیں۔ آپ بھی ایک ایسے مسلم گھرانے سے آئی ہیں جہاں دینی روایات کا اور اسلام کا مکمل وہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اچھے سے، ہمارے بڑوں کے، آپ کے بڑوں کے خاندانوں میں آپس میں رشتے تعلقات، آنا جانا سب چیزوں میں رہا ہے، بلکہ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ کوئی بھی امپورٹنٹ کام آپس کے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا۔ تو بچیوں کی تعلیم کے اسلام نہ مخالف تھا، نہ ہے، اور نہ ہو سکتا ہے کوئی بھی مسلمان اگر سچا مسلمان ہے۔ انہوں نے کیا کر رکھا ہے وہ جانے۔ میں آپ کو بحیثیت انڈین مسلمز کے یہ کہتا ہوں، انڈین مسلمز کے ریپرزنٹیٹیو نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ملک یا کوئی آرگنائزیشن بچیوں کی تعلیم پر مطلق کا لفظ یہ ہے، ایسے ہی جنرلائز کر کے پابندی لگا دے تو وہ اسلام کے روح کے خلاف ہے۔ تو افغانستان میں جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسلام اب جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ کیا ہے، اس میں بھی فرق ہے، بالکل تھوڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے تھوڑے کا لفظ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ فرق اس لیے میں نے احتیاط سے تھوڑے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور عورتوں کی تعلیم کو بین کیا ہے انہوں نے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں افغانستان کو، افغانستان کی سرکار کو جواب دینے کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ کا سینٹر دیوبند پورا خطہ جو ہے، بر صغیر، ہمارا سب کانٹیننٹ، اس کے لیے ایک انسپریشن ہے، جو مذہبی اور خاص کر جو ایک خاص خیال کے مسلمان ہیں، جو دیوبند خیال افغانستان۔ ایک بات تو بتائیے، دیوبند کے لوگ، دیوبند میں رہنے والے دیوبند کے لوگ دیوبند کی بات کتنی مانتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ساری بات سارے لوگ مانتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں شادیاں سادگی سے کرو،
نہیں مانتے میں لوگ. آپ کی بڑی تعریف کرتی کون اگر سنتا ہے؟ دیوبند سے ایک فتویٰ آتا اور وہ یہ کہتا کہ جو طالبان افغانستان میں کر رہے ہیں وہ دیوبندی آئیڈیالوجی اور نہیں، اسلام فتویٰ کے ایسے خلاف ہے. آیا نہیں کرتا ہے. نہیں، اس کا مطلب آپ بھی فتوے کو نہیں نہیں سمجھیے. تو کوئی ہم اگر تو سمجھ آپ فتوے کو سمجھ رہے کوئی ہیں. سوال دیتا اگر ہاں اور تو پھر اس پہ دینا آپ کوئی فتویٰ سوال. دیتے، کوئی اس پہ کوئی فتویٰ دیتے. ایک اور بات ہے، چلیے ریزولوشن ملک سے فتویٰ نہیں چھوڑ دیجیے، نہیں ریزولوشن تو ہو نہ سکتا نہ تھا. دیوبند کا کام نہیں ہے یہ کہ وہ ریزولوشن دے یا ٹیکا ٹپڑی کرے. نہیں کرتا دیوبند نے بابری مسجد کے بارے میں کیا بات کہی ہے؟ نہیں کہی ہے. دیوبند کا کام نہیں ہے وہ. آپ ایک انڈیویجول کے طور پہ کر سکتے تھے. ہاں ہم تو 100 مرتبہ کریں گے. آپ جب چاہے کروا لیں. ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو بچیوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی بات کرے یا کام کرے وہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے اور یہ اینٹی اسلامک ہے، ان اسلامک ہے. ان اسلامک ہے. بالکل. آپ بتائیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے. اور اب آپ یعنی مرد اور عورت بہت دونوں ہی کی بات ہو سمپل سی رہی بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، بہت مبارک ہو. جس سوسائٹی کی ماں، جس بچے کی ماں بے پڑھی لکھی ہوگی وہ سوسائٹی پڑھی لکھی کیسے ہو جائے گی؟ تربیت تو پہلا اسکول تو ماں کی گود ہوتا ہے بچے کا. آپ نے اسے پڑھنے لکھنے سے محروم کر دیا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو پھر یہ بھی جہادی نہیں فسادی ہی ہوئے. پھر نہیں، اب وہ اس کو وہاں اس ٹیررسٹوں کے ساتھ مت ملائیے. ان کو وہ ان کا انٹرنل اپنی کنٹری کا کانفلکٹ ہے، سماجی آتنکواد ہے. یہ پوری عورت ذات کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، صرف افغانستان کی ہو سکتا ہے. میں آپ کی بات صحیح ایک ہو، عورت ہونے کے ناطے میں محسوس کرتی ہوں میرے دل پہ چوٹ لگتی ہے جب ایسی بات. بالکل آپ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. مجھے اس سے اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں اس اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنی اتنی ساری پرابلمز کے ساتھ، اپنے اتنے سارے ایشوز کے ساتھ میں کسی دوسرے ملک کا جا کر کے ٹھیک کرنے لگوں. وہ مجھے کہیں گے پہلے اپنے تو ٹھیک کر لو، اس کے بعد بات کرنا. ہماری لڑکیوں کے چہرے سے، ہماری بہنوں کے چہرے سے حجاب نوچا جا رہا ہے. آپ حجاب سے اتفاق نہیں کرتی ہوں گی، ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دیتی ہوں گی پردے کے بارے میں، لیکن چوائس بھی تو ہے آدمی کی. تو ایک اتنی سارے ہرڈل میں سے وہ بچی نکل کر کے ڈاکٹر بن کے آئی ہے. ریسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ دوسریوں کو. آپ بتائیے یہاں کی لڑائی تو ہم لڑیں گے نہیں. ایک روکنے کا طریقہ وہ ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے میں اپنی بیٹی کو کیسے پھر پڑھاؤں گا. اگر بتا اس کو دی یہ گارنٹی نہیں. اب یہ بات چلائی جا رہی ہے مہاراشٹر میں کہ سیپریٹ اسکولز اور کالجز لڑکیوں کے لیے نہیں بنائے جانے چاہیے. مجھے بتائیے یہ اور زیادہ آپ راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے بیچ میں، بھئی بچیوں کے لیے اسکول بناؤ، اپنے بناؤ، تاکہ ہماری بچیاں، وہ بچیاں جن کے والدین مکس جگہ پر بھیجنے سے ڈرنے لگے ہیں اب کہ اس کا حجاب نوچ لیں گے. اتنا بڑا اثر پڑا ہے آپ کو لگتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا وہ مسکان کے ساتھ کیا ہوا تھا کرناٹکا میں، اور جگہ جگہ ہو رہا ہے.